وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، اس کا حق ان کو حق نہیں تھا، اس کا ان کو یہ تو حق کے خلاف بات تھی اور انبیاء کو قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور حدیں توڑ کر نکل جاتے تھے۔ یہ نبیوں کے قتل والی کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہیں جیوز یہودی کہ کس نبی کو قتل کیا ہم نے، یہ کیا الزام قرآن نے لگایا ہے؟ 9 آیتیں ہیں جہاں یہ کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا قرآن کے اندر جھوٹے الزام ہمارے اوپر لگائے گئے؟ اور وہ تو کم کہتے ہیں، ان کے دشمن یہ جو عیسائی یعنی مذہبی، میں مذہبی طور پر کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی دشمنی میں وہ اس کو پھیلاتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضروکم الا اذًا وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 ہے۔ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے کہ کچھ اذیت دے دیں، کچھ ایسی تکلیفیں، تھوڑی بہت ذہنی تکلیفیں دے دیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور بات یہاں تک آ گئی کہ تم سے لڑنے پر تیار ہو گئے تو وہ اپنی پیٹھ پھیر لیں گے، اگر لڑائی کی نوبت آ گئی تو پیٹھ وہ پھیریں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی مدد انہیں نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے کی آیت یاد کر لیں کنٹیکسٹ سیاق و سباق کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، تم خیر امت ہو، امتوں میں اب سب سے بہتر، تبھی ہو بہتر جب تم دنیا کے انسانوں کے لیے نکلو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا تھا، اور تمہارا کام یہ تھا کہ تم جو بھلائیاں ہیں ان کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان رکھو۔ خیر امت ہے، کہا جا رہا ہے اللہ پہ ایمان رکھو۔ خیر امت جب ہی ہوگی جب اللہ پر ایمان ہوگا۔ ابھی تو ایمان کا مطلب بھی نہیں جانتی بہت بڑی تعداد وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان تو ایک یقین کا نام ہے کہ اب اللہ کی اطاعت، اللہ کے قانون سے میں ہٹا تو برباد ہو جاؤں گا، میں اس کے مطابق چلا تو فلاح پاؤں گا، یہ یقین ہو اور یہ ایمان ہو، دل کے اندر سے، پوری دل کی گہرائیوں سے یقین، تو پھر قانون بھی معلوم ہو، تب ہوگا ایمان۔ ورنہ قرآن نے تو کہا قالت الاعراب آمنا، یہ علم کے مرکز سے دور ہے، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ نہیں ہو ایمان والے، تم ایمان لائے نہیں۔ اب وہ بھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو، کہ دوسروں کو دیکھ کر جیسے یہ کرتے ہیں اطاعت، ویسے ہم نے قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان تو داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ قرآن نے کہا کئی مقامات کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ نا، اور اس کے رسول پر۔ جب ایڈریس یہاں سے شروع کیا ہے ایمان والو،
یعنی ایمان والے تب ہوگے جب اللہ پر ایمان لاؤ گے. یہ خالی زبان سے یہ کہنا یا سمجھ لینا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان نہیں ہوگا. تو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہو اب اللہ پر ایمان لاؤ پہلے اور رسول پر. تو تم بھلائیوں کی تاکید کرتے ہو, تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, تب ہو خیر امت. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اچھا ہوتا کہ یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے. میں نے بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہودی عیسائی تو ہیں لیکن بگڑی ہوئی مومن امت کو کہتے ہیں اہل کتاب. کتاب کا تصور ہے, رسول کے بارے میں معلوم ہے, رسول کو کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, کس رسول کے ذریعے کتاب ملی تھی. لیکن رسول نے جو پیغام دیا تھا وہ بگڑ گیا ہے, وہ مسخ ہو گیا ہے, وہ نہیں ہے زندگی میں, معلومات میں بھی نہیں ہے. جو ایمان رکھتی ہیں جب وہ بگڑتی ہیں تو وہ اہل کتاب ہو جاتی ہیں. تو اصلاً تو اہل کتاب وہ پچھلی امتوں میں سے ہیں, لیکن بالکل پھر وہ اہل کتاب ہی کا اطلاق تمہارے اندر ان لوگوں پر بھی ہوگا جنہوں نے دین کو مذہب بنا لیا. اچھا ہوتا کہ ایمان لے آتے ہو. ابھی جو کہا تھا نا تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاتے صحیح. منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون, ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے, حدیں توڑنے والوں کی ہے, حدود سے نکل جانے والوں کی. یہ آیت تھی پچھلی. اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو, خیر امت ہو, تو تمہارا کوئی بڑا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا. ان سے نقصان پہنچانا چاہیں گے, کبھی باتوں سے پہنچائیں گے, اذیتوں سے, کبھی فتوے دیں گے, کبھی ادھر ادھر تمہارے بارے میں کچھ باتیں کر دیں گے, کوئی اور اڑنگے کچھ اڑچنے ایسی ڈال دیں گے کچھ تکلیفیں پہنچیں. بس کوئی بڑا نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے. اور اگر نوبت آ گئی ٹکراؤ کی تو پیٹھ وہ پھیریں گے. ایمان والے پیٹھ نہیں پھیرتے. یہ تو ایمان جب ضرورت ہو کہ یہاں اب موقع آ گیا ہے ٹکراؤ کا, اس وقت جس نے پیٹھ پھیری اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. پیٹھ اس لیے بھی نہیں پھیرتے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اگر موت بھی آ گئی تو خوش قسمتی کی موت ہوگی, اس لیے بھی پیٹھ نہیں پھیرتے. وہ ڈر نہیں ہوتا, پھر موت کا ڈر نہیں ہوتا. موت کا ڈر جس میں سے نکل گیا پھر زندگی میں کوئی ڈر باقی نہیں رہتا. ثم لا ینصرون, ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی وہ جو پیٹھ پھیر لیں گے. تو تم سے اگر ایمان والوں سے ٹکراؤ بھی ہوا, چاہے جتنے ہو تعداد میں, تو اطمینان رکھنا تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے, کوئی پرماننٹ لاس نہیں ہوگا تمہارا. یہاں پر چند سال پہلے آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 8 سال ہو گئے, ایک سازش سب نے بھی, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, ہر گروپ, اور الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے. اب مسلمان تو بڑے اس کے اوپر بھڑک جاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے قرآن جو ہے یہ محفوظ نہیں. میرے بارے میں دن رات اس سے زیادہ کوئی ہر درس میں, ہر تقریر کے اندر قرآن سے جڑے ہیں, قرآن محفوظ ترین ہے, قرآن کو ہم ثابت کر سکتے ہیں, دوسرے خالی دعویٰ کرتے ہوں گے. لگاتار چلی آ رہی ہے. تو الزام یہ لگایا گیا اور سب مل گئے اس الزام کو لگانے میں. وہ جو آپس میں دشمن ہیں وہ سارے کے سارے پورا شہر, وہ 70-80 لوگ تھے ایسے جو زیادہ کمیٹڈ تھے, کچھ ہمدرد تھے اس سے علاوہ شہر میں, اور باقی پورا وہ بھی جو بہت اچھے تعلقات جن سے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ سب کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو کی ہے, ہم نے نہیں سنا کیا کہا تھا لیکن کچھ تو گڑبڑ کی ہے, اس لیے کہ سب کہہ رہے ہیں. وہ جو بالکل پول دے پارٹ ہیں, وہ جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, وہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. لوگوں نے 2 خطبے جو ہیں وہ اس میری نظر کر دیے. کسی نے ایمان سے خارج کیا, کسی نے گمراہ قرار دیا.
جب قرآن کو یہ کہتے ہیں. ماحول یہ تھا کہ جلد سے بڑے بڑے ان میں اعلان ہوا کہ 3 دن کے اندر اندر شہر سے نکال دیں گے. لوگ کہتے تھے کہ میرے ساتھ کہ اکیلے مت نکلیے گا. آج کل کبھی میرے ساتھ کسی نے جانے کی کوشش کی تو میں نے ڈانٹ دیا. کوئی روٹین نہیں بدلا کسی طرح کا, جو جیسے میں جہاں کہیں اکیلے جاتا تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کبھی ساتھ نہیں لیتا کسی کو, خالی اس لیے ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, خالی اس لیے کہ کوئی ذرا اسٹیٹس بڑھتا ہے کچھ لوگ ساتھ میں ہوں گے تو میں ایک کو بھی نہیں لیتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر اتنا ضرور ہوا کہ یہاں 5-7 دن کافی بڑا جب طوفان گرم ہوا پورے شہر کے اندر, تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کے کرائسس مینجمنٹ کے, ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے, اسٹریٹجیز اس کے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ایک مشورہ لیا دلی سے کرائسس مینجمنٹ کے ایکسپرٹ سے. انہوں نے کہا بہترین سب سے اچھی رائے ہماری ہے کچھ دنوں کے لیے شہر سے چھوٹ سے ہٹ جائیے. وہ سامنے جب نہیں ہوں گے کوئی شور مچائیں گے, اور پھر جب ٹھنڈی ہو جاتی تو پھر اکٹھے نہیں ہوتے, دوبارہ بھول جائیں گے. یہ لگاتار تو جاری رکھ ہی نہیں سکتے, کچھ کوئی نہیں رکھ سکتا کسی چیز کو. ایک دفعہ ذرا سے ٹھنڈے ہوئے تو پھر اکٹھے نہیں ہوں گے. وہ جو 70-80 لوگ تھے ان کو میں نے بلایا, میں نے کہا بھائی یہ مشورہ آیا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس دن سے. یہ انہوں نے سب نے ایک ساتھ کہا یہ نہیں ہوگا, آپ نہیں جائیں گے یہاں سے. پورا شہر ہے, بہت بڑی تعداد, جو ایکٹیو مخالفین جو ہیں وہ تو 10-12 ہزار ہیں ایکٹیو, باقی جو نیوٹرل ہیں وہ سب مخالف ہیں, اور وہ ایکٹیو جو اس پر ہیں کہ ان کو تو نکالنا ہے شہر سے, اور یہ 70-80 لوگ ہیں. پھر پیٹ انہوں نے پھیری, بیان بھی دیے, مقابلے بھی کیے, جو کچھ بھی تھا. یہ جیتی جاگتی مثالیں ہیں, اور خالص جھوٹا الزام تو موجود ہے, اب بھی ریکارڈنگ میں موجود ہے چیز, ادھر ادھر سے ٹکڑے نکال کر. اور یعنی کوئی یقین کرنے کی بات میرے بارے میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتی دنیا کے, چاہے یہ کہہ دیں قرآن کی غلط تشریح کرتے, یہ کہیں کہ قرآن کو یہ مانتے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی. اس سے مجھ سے زیادہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے اس شہر کے اندر اتنا زیادہ قرآن کا نام ہی نہیں لیا ہے. بہرحال اللہ جو چیزیں اللہ نے اپنے کلام میں بتائی وہ ہوتی چلی گئی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. وہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی, جو یہودی عیسائی اور جو اس تعریف کے اندر آتے ہوں, اور وہ بھی جنہوں نے دین کو مذہب بنا لیا, جنہوں نے دین کو آنے کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ لیا. ذلت ان کے اوپر لاد دی گئی جہاں بھی ہوں. صرف ذرا ذرا سے پیچز ہوں گے, ٹکڑے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ کو پکاریں گے, اللہ کا دامن پکڑیں گے اپنے خرابیوں کے باوجود اور غلطیوں کے باوجود, تو ذرا سا سہارا مل جائے گا. یا کبھی ایسا ہوگا کچھ سپورٹرز مل جائیں گے ان میں سے, لوگوں میں سے, جو گرتی ہوئی ناؤ کو تھوڑا سا روکیں گے. ایک پوری تاریخ ہے بنی اسرائیل کی, بڑی لمبی تاریخ ہے. اب لوگ تو آج کل اب اس وقت دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ تو بڑا اسرائیل نے نہ کو چنے چبا رکھے. کن کو, کن لوگوں کو؟ وہ ایمان والے ہوں. وہ ایمان والے ہوتے تو وہی سر بلند ہوتے ہیں, سب سے اوپر ہوتے. ایک بہت بڑی تعداد ہے, بھیڑ ہے پوری بہت سے ممالک کی, اور وہ ایک چھوٹے سے ملک کے آگے وہ بالکل حقیر ہیں, وہ سارے کے سارے مل کر. تو اصل میں تو وہ ایمان والے نہیں ہیں, تو اللہ سزا دلواتا ہے. اور پھر ایک تاریخ ان کی چلی آ رہی ہے بنی اسرائیل کی. یہ کہا نا کہ کچھ کبھی کبھی ہوگا ایسا. تو اب یہ جو ایک فیز چل رہا ہے, اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تو ایسے ہی ہوں گے, ایسے ہی رہیں گے. یہ ایک اس کا فیز ہے, ایک ریلیف کا بیچ میں درمیان میں. یا کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنی غلطیوں پہ اللہ سے معافی چاہیں گے, یا کبھی دنیا والوں میں سے کچھ لوگ ان کی سپورٹ کریں گے. ورنہ ذلت کی ایک لمبی تاریخ ہے جو چلی آئی ہے, اس میں بیچ بیچ میں ذرا سی اور بھی ٹکڑے آئے ہیں کہ جس میں کچھ ریلیف ملا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 721 سال پہلے 721 قبل مسیح یا عیسیٰ پور BCE بیفور کرائسٹ ایرا ایسیرین سے سوریانی انہوں نے حملہ کیا. اس وقت یہ دو علاقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک شمالی تھا اور ایک جنوبی تھا. ان کے جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 10 ایک علاقے میں تھے، 2 ایک میں تھے. وہ ناردرن شمالی علاقہ، اس پر حملہ کیا. وہ 10 قبیلے تب سے غائب ہو گئے. 10 لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل کہلاتے. بنی اسرائیل کے 10 کھوئے ہوئے قبیلے، 10 قبیلوں کا نام و نشان مٹ گیا ہسٹری میں سے. ایسا ان کو برباد کیا یا ایسا ان کو صاف کیا. بھائی اس میں سے بچے کچھ لوگ ہوتے، ان کی نسل کسی اور جگہ چلتی. کھوئے ہوئے قبیلے، لاسٹ ٹرائبز، تب سے لے کے حضرت عیسیٰ سے 721 سال پہلے کی بات ہے. وہاں سے اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. 2 قبیلے رہ گئے. اس کے بعد کچھ عرصہ اور گزرا. 586 قبل مسیح. اب یہ الٹا چلے گا، دیکھیے قبل مسیح جب ہم گنیں گے عیسیٰ پورو کو، سال کم ہوتے چلے جائیں گے. 100 قبل مسیح 100 سال اور وقت گزرا. 50 قبل مسیح اور وقت گزرا. اب 0 ہو گیا. اب پھر بڑھنا شروع ہوگا. 721 تھا، 586، اس کا مطلب وقت میں آگے آ گئے. صرف 586 سال پہلے، 721 سال پہلے تھے. 586 عیسیٰ پورو BCE، اس میں ایک نیبوکڈنیزر تھا، ان کا بیبولونینز کا، بابل کے علاقے کا کنگ. ان لوگوں نے، بابل والوں نے حملہ کیا، پوری قوم کو گرفتار کر کے لے گئے. بابل کی اسیری کے دن کہلاتے ہیں، ان کی قید کے دن. بھئی وہاں پر ان کے اوپر ظلم کرتے رہے، پوری قوم کو گرفتار کر کے لے گئے. اور یہ سلسلہ 70 سال تک روتے تھے، یہ تڑپتے تھے، فریادیں کرتے تھے. بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب کو لے گئے. یہ 70 سال کے بعد وہ ذوالقرنین، بڑی عزت ہے اس کی، اس جیسا اتنی بڑی سلطنت کا بھی ابھی تک نون ہسٹری میں، معلوم تاریخ میں کوئی نہیں گزرا جس کی اتنی بڑی سلطنت ہو. نون ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہودی بے پناہ عزت کرتے ہیں، عیسائی بے پناہ عزت کرتے ہیں، اور مسلمان عزت کرتے ہیں. آپ کے تو قرآن کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں ذوالقرنین تھے وہ، کہ خسرو یا سائرس انگلش میں اس کا نام، وہ کنگ تھا ایرانی. تو عزت اس بات کی ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرتا تھا، بڑی حکومت ہونے کے باوجود لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرتا تھا. جن علاقوں کو کہیں اگر جیتا بھی تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک ہوتا تھا، ایک قانون کی حکمرانی قائم کرتا تھا. اس بات کی ساری قوموں نے عزت کی، ظلم نہیں ہونے دیتا تھا. تو اتنی طاقت کیا اس کی، 100واں حصہ جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے، خود ظلم کرتا ہے، وہ دوسروں بھی ظلم نہ کرنے پائیں. اس نے ان کو چھڑایا، نیبوکڈنیزر نے بابل پر، بیبلونا پہ حملہ کر کے ان لوگوں کو چھڑایا. بیت المقدس کی تعمیر کروائی کہ جاؤ تم لوگ وہاں پہ پھر دوبارہ جاؤ واپس، اور بیت المقدس کی بھی تعمیر کروائی پھر سے. اس کے بعد پھر یہ 70 سال کا ان کا وہ عرصہ گزرا تھا. پھر اس کے اور پھر 516 قبل مسیح میں یہ سائرس آیا، اس نے بچایا تھا 70 سال کے بعد. پھر 500 سال جو گزرے اس میں ہوتا ہی رہا. کبھی پھر بابل والے کوئی حملہ کرتے تھے، کبھی رومنس حملہ کرتے تھے، کبھی یونانی لوگ حملہ کرتے تھے. کوئی یہی تھا کہ ذلت کی زندگی رہی. وہ 500 سال اور گزرے، یہاں تک کہ وہ 500 سال اور گزرے کا مطلب اب وہ قریب آ گئے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دنوں کے. تو اب بات ہے سن تھوڑا سا ریلیف کچھ دنوں ملا ہوگا 70 AD بعد میں، حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد پھر ایک بڑا حملہ ہوا. اور اس حملے کے اندر وہ ٹیٹوس تھا جس نے حملہ کیا وہ، اور پھر تباہ کر دیا. کچھ سب چیزیں لوٹ کر لے گئے بیت المقدس کی، ان کے تبرکات اور کیا، اور بری طرح اجاڑا ان کو.
اس کے حملے کے بعد پھر اور آگے کچھ اور عرصے کے بعد 135 میں جو رومنس تھے، یروشلم کا قبضہ ان کا رومنس کا ہو گیا تھا اس کے اوپر. آپ کو معلوم ہوگا مختلف جگہوں پہ کئی درس آتے رہتے، میں حوالے دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رومنس کی حکومت تھی، رومیوں کی. رومی گورنر تھا جس کے پاس یہ یہودی پکڑ کے لے گئے تھے اور اس سے زبردستی فیصلہ کروایا تھا، اکثریت کی اس نے دے دیا تھا کہ اچھا لے جاؤ سلیب پر. تو ان کی حکومت تھی رومنس کو. انہوں نے 135 عیسوی میں اس نے ان کو یروشلم سے سب کو نکال دیا کہ نکلو یہاں سے، جتنے یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے. وہاں کے جو ہیروڈ جو ان کا جو کنگ تھا اس نے. یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے تقریباً 200 سال تک چلا. پھر 325 عیسوی میں یہ رومنز جو تھے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا. اب شرک سے نکل کر آئے تھے، عیسائیت کو قبول کیا. سینکڑوں انجیلیں پھیلی ہوئی تھی چاروں طرف، انجیل کے نام پہ ہر ایک نے کچھ لکھ رکھا تھا، یہ انجیلیں ہیں جو کچھ سنا تھا. اب یہ کنگ جو تھا وہ بھی کانسٹنٹائن کنگ کا نام تھا. تو جب وہ بھی عیسائی ہو گیا تھا تو کون سا عیسائی، تو اب ایک نیقیہ کونسل کہلاتی ہے، سارے دنیا سے بلائے گئے عیسائی جو عیسائی پادری تھے، اور ایک کانفرنس ہوئی، وہ ساری بائبلز لائی گئیں، اور پھر وہ اصل میں اس کا جو عقیدہ تھا اس کے اوپر اس نے باقی سب جلوا دیں. یہ جو 4 آج ملتی ہیں یہ ہیں انجیلیں. اور وہاں سے یہ ٹرینٹی کا یا تثلیث کا عقیدہ لکھا گیا اور فائنل کیا گیا کہ 3 خدا ایک ہے لیکن خدا 3 ہے، باپ بیٹا اور روح القدس. وہ تثلیث کا عقیدہ ایک فائنل کر کے اس پہ مہر لگی اب حکومت کی سرپرستی میں. یہ تھی ان کے عیسائیت قبول کرنے، ایمان میں آنے کی بات کی چیز عیسائیوں کی، جہاں سے عیسائیت نے ترقی شروع کی. یہ جو یونیٹیرینز تھے برابر تھے پہلے، موحد توحید پر جو لوگ تھے یہ برابر تھے، وہ اور تثلیث والے. اب ان سب کو جو ہے وہ ان کا قتل عام ہوا، انہیں ان پہ سزائیں دی گئیں، اب وہ سمٹ گئے، سارے تھوڑے سے رہ گئے. یہ چلے پھر آگے. اس کے بعد اور پھر 638 عیسوی کے اندر ان کو جو جا کے سکون ملا ہے وہ ملا ہے جب حضرت عمر آئے، اور بیت المقدس پہ جب یہ تقریباً 638 عیسوی، تب انہوں نے جانے کے بعد اب یہ عیسائی جو تھے یہ جینٹائلز تھے. جیسے آپ نے یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا آپ نے کہ عرب اور عجم. ایک تو عرب ہے جو باقی سب عجم ہیں عرب کے علاوہ. ان کی ٹرمینالوجی تھی بنی اسرائیل کے اندر کہ بنی اسرائیل کے لوگ اور باقی سارے لوگ جینٹائلز. ان کے لیے جو کچھ یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، وہ یہاں ان کا یہ تھا کہ وہ بڑے اینٹی جینٹائلز، وہ یہ لوگ جینٹائلز تھے، یعنی اوریجنل بنی اسرائیل کے تو تھے نہیں جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، یہ رومنز وغیرہ. تو یہ بنی اسرائیل کے بڑے خلاف تھے، بہت سخت. ان کے مظالم رہتے تھے، ان کو شہر بدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا. ابھی بتایا میں نے آپ کو 300 سال سلسلہ چلا. پھر یہاں تک کہ وہ حضرت عمر کا جب دور آیا، حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا، تب انہوں نے حضرت عمر نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا، مسجد اقصیٰ کی. اور اس وقت پھر یہودیوں کو اجازت دی آئیں اور یہاں پر ان کو شہر کے اندر واپس آئیں اور امن و امان رہے گا، کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا. اور آگے چلا وقت، اور آگے وقت گزرا. پھر یہ ایک سکون کا ایک دور گزرا ہے. حکومت تو نہیں تھی کوئی، لیکن ایک سکون کا دور گزرا جب مسلمانوں کی حکومت رہی. سن 1492 عیسوی میں ایسا ہوا کہ اسپین میں سے بڑی تعداد میں، وہاں مسلمان تو تھے ہی، یہ یہودی بڑی تعداد میں تھے. جہاں جہاں مسلمان تھے ان سب جگہوں پہ بس گئے تھے، اور ان سب جگہوں پہ اپنے آپ کو محفوظ مانتے تھے. اس لیے کہ جتنا بھی ان کو ستایا جا رہا تھا، نکالا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا، یہ یا مشرک قومیں کرتی تھیں یا عیسائی کرتے تھے. اب جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. تو جب یہ مسلمانوں کو نکالا گیا آخری طور پر اسپین سے، ساتھ میں یہودیوں کو بھی نکالا انہوں نے. اس کے بعد یہ جگہ جگہ بٹ گئے. ترکی میں خلافت تھی تو بہت سے مسلمان ممالک میں پھیل گئے اور بہت سے یورپ کی طرف آ گئے. یورپ میں یہ جو ایسٹ یورپ ہے اس کے اندر پولینڈ ہے اور چیکوسلاویا ہے اور یوگوسلاویا ہے اور چیکوسلاواکیا اور یوگوسلاویا اور
ان ممالک کے اندر جو ہے یہ رومانیہ، ان ممالک کے اندر یہ بس سے زیادہ تر پھیلے، اور ایسٹرن یورپ کے اندر گئے، ویسٹرن یورپ میں بھی گئے، جیسے جرمنی میں، اس میں جہاں سے پھر نکالے گئے. تو وہاں پر یہ بتائے، وہاں پر عیسائی ان کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ذلت میں ذلت کے ساتھ رہتے تھے. عیسائی تو بڑی نفرت کرتے تھے. دیکھیں ہمارے خدا کو سولی پر چڑھا دیا، خدا کے بیٹے کو انہوں نے صلیب دے دی، تو عیسائی بے پناہ نفرت کرتے تھے. تو عیسائیوں کیا رہتے تھے، تو پھر ان کی نفرت کے ساتھ جیتے تھے. ان کی حکومتیں تھیں. پھر وہ 1930s کے اندر آ کے پھر اس درجے کی ان کے ساتھ ان کی یہ آگے بڑھ گئی نفرتیں کہ جرمنی میں اور دوسرے اور ممالک میں، جرمنی میں سب سے زیادہ ہوا کہ قتل عام ہوا. اور پھر ان سارے، صرف جرمنی میں نہیں، ان سب جگہوں سے نکالے گئے، پٹتے تھے اور مارے جاتے تھے. وہاں تو جرمنی میں بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا یہودیوں کا، بنی اسرائیل کے لوگوں کا. یہ سلسلہ چلا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد تک. 1945 میں ورلڈ وار ختم ہوئی، دوسری جنگ عظیم. بڑی طاقتیں اس وقت جو ابھر کر آئیں، امریکہ تھا، سوویت یونین تھا، فرانس اور برطانیہ. جرمنی تو ہار گیا تھا، جاپان ہارا تھا. یہ تو بات کو پھر اتنے بڑے ہو گئے اور قوم دوبارہ اپنے آپ کو سمیٹ کر آگے نکل آئی. تو اس وقت یہ جو بڑی دنیا کی جو سپر پاور، جو سب سے بڑی 4 حکومتیں تھیں، وہ امریکہ تھا، سوویت یونین تھا، یعنی جو آج روس ہے، اس کے ساتھ میں اور بہت سے علاقے، بہت سے ملک جو بات کو اس سے ٹوٹ کر آزاد ہو گئے، وہ سب مل کر سوویت یونین تھے. برٹین اور فرانس، انہوں نے مل کر آپس میں طے کیا کہ مسلمانوں کا اتنا لمبا علاقہ ہے، تھے بیکار بالکل، کوئی سگنیفیکنس نہیں بچی تھی. خلافت ختم ہوئے زمانہ ہو چکا تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا خلافت ختم ہوئے ہوئے. 1914 میں ختم ہوئی تھی خلافت، نام کی خلافت تھی وہ بھی، جو رہ گئی تھی ترکی کے اندر. تو وہاں سے لے کے یہاں یورپ تک، اور پورا افریقہ، انڈونیشیا سے لے کر شروع ہوا، انڈونیشیا اور ملیشیا سے، یہ اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کا، یہ کبھی بھی خطرہ بن سکتے ہیں. یہ اتنے آگے تک کی باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ جو کسی گنتی میں نہیں ہے، سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں، یہ آگے کہیں خطرہ نہ بن جائیں. تو انہوں نے طے کیا کہ یہ، اور ان سے کرتے تھے نفرت. ان کے ممالک میں وہ موجود تھے جگہ جگہ. یہ ان کو لے جا کر، یہ اپنی ہوم لینڈ اسے کہتے ہیں نا اسرائیل کو، ان کو وہاں بسا دیا جائے. تو ان چاروں نے مل کر فیصلہ کیا، دنیا کچھ نہیں کر سکی. 1948 میں لا کے ان کا، یہ تمہارا ملک ہی ہے، سب لوگ اب ساری دنیا سے نکلو اور یہاں آ جاؤ. تو وہاں سے سب نکل کے اپنے اپنے وہ جو وطن بنا لیے تھے، انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے پھر سب اسرائیل میں آئے. یہاں وہاں سے اس جگہ تک، اگر پھر یہ لوگ، اگر یہ بھی اگر اہل کتاب کی طرح نہیں ہوتے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تو سربلند تو یہ ہوتے. اس کے بعد سے پھر ایسا ہوا کہ اثرات بڑھتے چلے گئے. جنگیں ہوئیں درمیان میں 2، ان دونوں جنگوں کے اندر یہ ہارے سب. اسرائیل نے بہت بڑے علاقے پہ اور ان کے بھی قبضہ کر لیا. اور یہ حبل من الناس، یہ ان کے ساتھ سپورٹ ہے اب دنیا کی کچھ طاقتوں کی. تو ایک ریلیف ملا ہوا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جن کے خلاف ہیں اور جو ان سے لڑ رہے ہیں، وہ ان کا رویہ جو ہے وہ بگڑی ہوئی مسلمان امتیں، وہ تو خود اہل کتاب کی طرح ہیں. تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ ان سے سزا نہیں دلوائے گئے، تو ان سے سزا ان کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جا رہی ہے. اور انہوں نے اپنا رویہ، تعلق مع اللہ کو چیزیں بدلی ہوں گی، اور دنیا کے انسانوں کی ان کو ایک سپورٹ ملی. تو اتنی لمبی تاریخ میں یہ چھوٹے چھوٹے سے موقع آئے ہیں. تاریخوں میں، قوموں کی تاریخ میں یہ 40 50 100 سال تک کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا، جو ایک ہزاروں سال سے ایک ذلت چلی آ رہی ہے. اس کو کہا ہے قرآن نے کہ جہاں کہیں بھی رہیں ذلت ان پر. نفرتیں آج بھی ہیں جہاں عیسائیوں اور ان کے درمیان میں، سوائے اس کے کہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت یا اللہ کسی جگہ پہ کہا تھا، فرمایا کہ یہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ہو تمہاری طرف متوجہ، کبھی رحم کرے اللہ درمیان میں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، جو حرکتیں پہلے کرتے تھے اگر وہ دہرائیں تو ہم بھی واپس کر دیں گے، اس رحمت کو ہٹا لیں گے پھر جو بیچ میں تمہیں دیں گے. تو یہ بیچ میں ایک ریلیف ملا ہوا ہے کہ اگر تم نے پھر وہ پرانی چیزوں پر لوٹ کر آئے تو
ہم بھی تمہارے ساتھ پھر وہی کریں گے، پھر سے سزا دے دیں گے، اور سزا کا دور شروع ہو جائے گا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، مسکنہ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ اسی یہی لفظ سے اسے مسکین بنائے، سین کاف نون، ٹھہراؤ، اسی سے سکون بنائے، اسی سے مسکن بنائے، گھر رہنے کی جگہ ٹھہراؤ۔ زندگی ٹھہر گئی ہو، حالت بدلتی ہی نہیں، جیسی حالت ہے وہی حالت ایک بدل ہی نہیں رہی، یہ ہوتی ہے مسکنت۔ جن قوموں میں موومنٹ ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، وہاں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں وہیں پڑے ہوئے، جہاں تھے اسی جگہ پڑے ہوئے، یہ مسکنت ہے۔ یہ قول ان کے سوچنے کا انداز ان کی جو سائیکی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد عمل کے اعتبار سے بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں، جیسے پیرالائزڈ ہو، اور بیکار پڑی ہوئی قوم کہ ان کے اوپر یہ لاد دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، اس کا حق ان کو حق نہیں تھا، اس کا ان کو یہ تو حق کے خلاف بات تھی، اور انبیاء کو قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور حدیں توڑ کر نکل جاتے تھے۔ یہ نبیوں کے قتل والی کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہیں جیوز یہودی کہ کس نبی کو قتل کیا ہم نے، یہ کیا الزام قرآن نے لگایا ہے؟ 9 آیتیں ہیں جہاں یہ کہا ہے، سورہ بقرہ میں کئی جگہ، سورہ آل عمران میں کئی جگہ، ایک جگہ سورہ نساء میں، ایک جگہ سورہ مائدہ میں۔ 9 آیتوں کے اندر کہا کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، نبیوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کیا قرآن کے اندر جھوٹے الزام ہمارے اوپر لگائے گئے؟ اور وہ تو کم کہتے ہیں، ان کے دشمن یہ جو عیسائی، یعنی مذہبی، میں مذہبی طور پر کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی دشمنی میں وہ اس کو پھیلاتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، سب نہیں جانتے ہوں گے، بہت زیادہ بس لگاتار مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں لگی ہوئی ہے، اور علمی باتیں کرتے ہیں، ایسے نہیں کوئی۔ یہ answering-islam.org یہ ویب سائٹ کا نام ہے، اور یہ ویب سائٹ ہے ان کی، جن کی تصویریں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ سیم شمون، یہ کویت میں پیدا ہوا تھا، عیسائی گھرانے کے اندر۔ ایسیرین چرچ آف ایسٹ، وہ وہاں پر نیسٹورین چرچ بھی کہلاتا تھا، اس سے تعلق تھا ان کا، ان کے تو ہزاروں فرقے ہیں نا، اس فرقے سے تعلق تھا۔ وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ بڑی ذلت و حقارت سے گفتگو اور بات چیت کے اندر پیش آتے تھے، ہمارا سچا ہے، تمہارے یہاں سب کچھ جھوٹ ہے، اور لگاتار مذہبی حملے وہ نہیں، مار پیٹ والے نہیں، مذہبی حملے کرتے تھے، مذہبی جذبات کو بہت ٹھیس پہنچاتے تھے۔ اس حالت کے اندر ایک یہ لڑکا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ہم سچے دین کے اوپر ہیں، حق ہمارے پاس ہے، تم لوگ برباد ہو، تم ذلیل و خوار ہو، اور تمہاری سب اس کے اندر انجیلوں میں، اس میں ہر چیز جو ہے وہ سب غلط ہے ہوگی۔ لیکن کسی آپ اگر چور کو بھی چور کہہ دیں تو برداشت تھوڑی کرے گا، ایسے سامنے منہ پر کہیں، کوئی جھوٹ بہت بولتا ہو پبلکلی اسے کہیں جھوٹے، تو نہیں ہوگا برداشت۔ اب ان کے ساتھ رویہ یہ رہا، اور تھا یہ کہ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، تمہارا تو سب، یہ طریقہ نہیں ہوتا دعوت کا، محبت سے ہوتی ہے، سمجھا کر ہوتی ہے، غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، سوچو، غور کرو۔ اس کا ایک ری ایکشن ہوا، اس کے بعد امریکہ چلی گئی، فیملی وہاں شفٹ ہو گئی، وہاں پر پھر اپنے رہا تو اسی فرقے کے اندر، لیکن ان پروٹیسٹنٹس کے اندر جو سینکڑوں فرقے ہیں، یعنی ان سب کی ملا کر ایک الگ ایک گروپ ہے، سمجھ لیجئے تنظیم کہہ لیں، وہ ہے ایوانجیلیکل۔ یہ ایوانجیلیکل ہو گیا وہاں جا کر کہ اب مقابلہ کریں گے، یہ سب لوگ مل کے مقابلہ کرتے ہیں باقی ایوانجیلیکل کام، اور ہم عیسائیت کو پھیلانا ہے اور عیسائیت پہ حملے کرنے والوں کا مقابلہ کرنا ہے، پھر یہ اس میں شامل ہو گیا۔ اور اس وقت سے آج تک ڈیبیٹس ہو رہی ہیں تمام مسلمانوں سے، یہ ہو رہی ہیں، اور بڑی گندی زبان ہے، یہ اس کے اثرات ہیں، ان کے ساتھ زبان بری استعمال، رویہ برا رکھا گیا تو زبان بڑی گندی ہے، بڑی بےہودہ گندی زبان، بہت ہی
انداز جو ہے وہ ڈیبیٹرز کا ہو جاتا ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا، لیکن اس کا بہت زیادہ برا ہے، بہت بیہودہ زبان استعمال کرتا ہے. تو یہ آنسرنگ ڈیش اسلام کے روح رواں ہے، اور اس کے اوپر جو چیز مسلمانوں کے خلاف ہو، قرآن کی آیات اور سب، وہاں عربی جانتا ہے، کویت میں پیدا ہوا تھا، عربی جانتا ہے، تو قرآن کی آیات اور اس کے اوپر اعتراضات اور اس کے اوپر مطلب جیسے جیسے دھجیاں اور ہر چیز غلط ہے اس کے اندر، اور پھر وہ دن رات اسے ثابت کرتا رہتا ہے. انداز اس میں جو ثابت کرنے کے اندر جو ثبوت ہے اسے عام لوگ نہیں کر سکتے مقابلہ، عام لوگ اس سے ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے مسلمانوں میں. وہ کر سکتے ہیں جن کا اپنا مطالعہ صرف قرآن کا نہیں، انجیل، جہاں جس کا اپنا مطالعہ اس کا بھی ہو، بائبل کا بھی ہو، انجیلوں کی جس کی ان ڈیپتھ نالج ہو، یہ اس سے بات نہیں کر سکتے. یہ تو اپنی چیزیں چھپائے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی نہیں معلوم. وہاں تو بے پناہ، جسے ہم کہنا چاہیے کہ جگہ جگہ گڑے ہیں اور رخنے ہیں اور گیپس ہیں، تو وہ سارے چھپائے ہوئے. جس کو بائبل کی اور انجیلوں کی نالج ہوتی ہے اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا کوئی بڑے سے بڑا موضوع. کہیں اسلام کے اوپر اگر حملے کر رہا ہو اور بات چیت ہو رہی، لیکن جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض یہاں تو قرآن کے بارے میں بھی جانتا ہو، اس کی تو ایکسپلینیشن دے دے گا، لیکن پھر اسی اعتراض سے متعلق چیزیں ان کیا دکھائے گا، بات کیا کر رہے ہو تم، یہ تمہارے یہاں کیا ہے. دیکھیے اس نے یہ لگایا الزام کہ یہ لایا بہت لمبا اس کے اوپر یہودیوں کی طرف سے، یعنی ڈیفینس اب وہاں پر اپنی ویب سائٹ پہ ڈیفینس، کیونکہ اسلام کے خلاف بات ہے تو یہودیوں کی طرف سے چل رہی ہے بات. اب یہودیوں پہ الزام لگاتے ہیں یہ لوگ مسلمان. قرآن الزام لگاتا ہے 9 آیتوں کے اندر کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا. ان کا قرآن دیکھیے، یہ ہیں اتنے نبی ہیں یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، سلیمان، حضرت الیاس، الیسع، یونس، حضرت الکفل، زکریا، یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں 25 نبیوں کے نام ہیں. ان 25 میں سے کسے قتل کیا بتاؤ. پھر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہیں 9 آیتوں کے اندر. اب یہ یہودیوں کی طرف سے پیٹیشن لائے ہیں. یہ قرآن بالکل بدنام کرنے والا جھوٹا، 9 آیتوں کے اندر کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں. 25 نبیوں کے نام لیے قرآن نے، یہ بتاؤ ان میں سے کسے قتل کیا بنی اسرائیل نے یا یہودیوں نے. وہاں سے چلا آ رہا ہے بات، زیادہ سے زیادہ جا کے ٹکے گی حضرت عیسیٰ پر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا اس میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں کہ جسے قتل کیا ہو. اور پھر اس کے بعد کیٹیگری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کا یہی جھوٹ بلکہ پھیلا رہے ہیں سارے ان کا. اب حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں آخری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے قتل کیا، ہم نے صلیب دے دی. تو نے کہا کہ یہ تو تم خود کہتے ہو کہ نہیں انہیں نہیں کیا، قتل نہیں کر سکے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے کے نام بتاؤ کس کو کیا، اور کسی ایک کو تھوڑی کہہ رہے ہیں یہاں یقتلون النبیین، نبیوں کو قتل کیا. ایک نام تو بتائیں بغیر ثبوت کے. ایسے اتنا بھیانک الزام اتنی جگہوں پر لگاتے چلے آ رہے ہیں، پوری قوم کے اوپر، پوری نسل کے اوپر قرآن لگا رہا ہے. انہوں نے دیکھیے اس کے یہ گروپ اوپر نا، یہ جو اوپر تھے ابھی آپ نے دیکھا تھا جیسے، اس میں یہ گیپ دیا ہوا ہے بیچ میں، جیسے پیراگراف سے بنے ہوئے ہوں. اوپر 10 نام ہے، نیچے 13 نام ہے، پھر ایک نام ہے، پھر ایک نام ہے. یہ 10 نام ہے اوپر والے. یہ جو 10 نام ہے، اس نے کہا کہ دیکھیے یہاں سے تو گنا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہودی تھے ہی نہیں حضرت یعقوب سے پہلے. ان میں سے کسی کے قتل کی تو بات ختم ہو گئی کہ یہودیوں نے قتل کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ان کی نسل سے بنی اسرائیل کے قبیلے چلے. یہودی آئے ہی اس کے بعد، تو حضرت یعقوب تک کے تو نام ہٹا دیجیے، 10 نام تو یہ نکال دیجیے الگ. نیچے کے 2 نام نکال دیجیے، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد تو الزام ہی لگا رہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں خود یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں قتل نہیں کر سکے، وہ قتل نہیں ہوئے، انہیں نکال دو. اب یہ 13 بچ رہے ہیں. ان 13 میں سے بتاؤ کسے قتل کیا. کوئی کسی قرآن کی آیت میں ہے کہ اس میں سے کسی ایک میں بھی کہ ان میں سے کسی نبی کو یہودیوں نے قتل کر دیا؟ آتی ہے بات کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت کے رومنز کی حکومت تھی،
جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تبھی کی بات ہے, تبھی حضرت یحییٰ بھی پیدا ہوئے تھے. رومنس کی حکومت تھی, انہوں نے, رومن کنگ نے کیا تھا, بنی اسرائیل نے نہیں کیا تھا. ان کو شہید کیا گیا اس لیے کہ اس کی بدکاری پر وہ اس کو تاکید کرتے تھے کہ یہ بدکاری مت کرو, تم بدکاریاں مت کرو. اس سے نہیں ہوا برداشت تو اس نے ان کو شہید کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. نے کہا یہ بنی اسرائیل نے کب کیا؟ ایک ہے نام اس کے اندر کہ جن کا جو شہید ہوئے, جن کا قتل ہوا, حضرت یحییٰ کا, ان کو کیا انہوں نے, رومنس نے جو کہ مشرکین تھے, ان کی حکومت تھی, انہوں نے ہی کیا. ان کا کوئی اس کے اندر ذرا سا بھی نہ ہاتھ, نہ کوئی سازش, نہ نام و نشان بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا. تو پھر اتنے جھوٹے الزام کیوں لگاتا ہے؟ قرآن خود جھوٹا ہے اور قرآن یہ پوری قوم پہ اتنے سنگین الزام لگاتا ہے. اب یہ یہودیوں کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پہ لا رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف بات ہے. ایسی قرآن کے اندر چیزیں ملتی ہیں اسے یہ نکالتا ہے اور رکھتا ہے, اور رہتی کہ اس کا ہم لوگ نہیں دے سکتے جواب. جب تک بائبل کی نالج نہیں ہو تو جواب نہیں دے سکتے کہ قرآن نے یہ کب کہا کہ یہ 25 نبی ہیں. اسی لیے قرآن نے کوئی نام نہیں لیا. نبی 1 لاکھ سے زیادہ گزرے, یہ کہا کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتی رہی, بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل بھی کیا. اب ایک تو بات الگ ہے کہ ایک تشریح اس کی ایک الگ بھی ہے انٹرپریٹیشن کہ قتل کا مطلب کیا ہے, میں لاؤں گا بات کو. لیکن اگر اسے یہی مانا جائے کہ فزیکلی تمثیلی بات نہیں ہے, سچ مچ قتل کیا کہ یہ کہا ہے قرآن نے بار بار, تو 1 لاکھ سے زیادہ نبی گزرے, 25 کے نام ہیں یہاں پر. قرآن نے کسی کا نام لیا نہیں کہ کسی کو کیا ہے. قرآن نے ایک عام بات جنرل کہی ہے, اور ایک عام بات جنرل کہہ کے کوئی الزام نہیں لگایا پہلی مرتبہ. دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا. گاسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 23 ورس نمبر 37, متی کی انجیل 23واں چیپٹر اور 37 نمبر اس کی ورس. یروشلم یروشلم اے یروشلم اے یروشلم, یعنی اس علاقے کا نام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یو ہو کل دا پروفٹس, تم نے نبیوں کو قتل کیا. اب یہ جو شمعون ہے یہ الزام لگا رہا ہے, عیسائی ہے, اور کہہ رہا ہے کہ قرآن الزام لگا رہا ہے, یہ نہیں کہتا حضرت عیسیٰ الزام لگا رہے ہیں. اس سے پہلے تو بات یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ الزام لگا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کو آئے, یو ہو کل دا پروفٹس, اس شہر کو مخاطب کر کے کہا اے یروشلم تم نبیوں کے قاتل ہو, تم نے نبیوں کو قتل کیا, اور جمع ہے پروفٹس, کسی ایک کی بات نہیں کہی. اینڈ اسٹون دوز سینٹ ٹو یو, اور اللہ نے جو تمہارے پاس بھیجے ان کے اوپر پتھراؤ کیا. ہاؤ آفن آئی ہیو لانگ ٹو گیدر یور چلڈرن ٹوگیدر ایز ہین گیدرز ہر چکس انڈر ہر ونگس اینڈ یو آر ناٹ ولنگ. میں نے کتنی دفعہ ایسے چاہا کہ جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروٹیکشن دیتی ہے, میں تم لوگوں کو بچا لوں, لیکن تم نے نہیں چاہا کہ تم بچو. یہ دوسری جگہ اسی متی کی انجیل کے اندر گاسپل آف سینٹ میتھیو میں چیپٹر 5 اور 11 اور 12 ورس. بلیسڈ آر یو وین پیپل انسلٹ یو, تم لوگ مبارکباد کے قابل ہو. اب یہ اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے, اپنے حواریوں سے, تم مبارک ہو تم لوگ تمہاری انسلٹ کرتے ہیں, پرسیکیوٹ یو, تمہیں بے پناہ اذیتیں دیتے ہیں, تمہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں, فالسلی سے آل کائنڈز آف ایونز اگینسٹ یو, تمہارے پہ بڑے جھوٹے الزام لگاتے ہیں بیکاز آف می, میری وجہ سے, تو میرے ماننے والے ہو اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اس لیے تم مبارک ہو. ریجوائس اینڈ بی گلیڈ, خوش ہو جاؤ, خوشخبری لے لو, بیکاز گریٹ از یور ریوارڈ ان ہیون, تمہیں بہت جنت میں بہت اونچا اس کا انعام ملے گا جو تم نے میری خاطر جو چیزیں تم سہتے ہو تم. فار ان دا سیم وے دے پرسیکیوٹڈ دا پروفٹس ہو ور بفور یو, تم سے پہلے جو نبی بہت سے گزرے یہ ان کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے ہیں یہ لوگ. یہ حضرت عیسیٰ لگا رہے ہیں الزام. اگر جھوٹی ہے بات تو پھر یہ الزام ہے, اگر جھوٹی ہے یہ الزام لگانا ہے قرآن کی بات کو, یہ الزام پہلے حضرت عیسیٰ لگا رہے ہیں, اور یہ شمعون کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پر لے کے آئے. پہلے اپنی اس کو تو دیکھو, پہلے جن کو مانتے ہو خدا مانتے ہو, خدا کا بیٹا مانتے ہو, پہلے یہ دیکھو کہ یہ کہو کہ یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. ان کو جب بائبل کی نالج ہوتی تب بھاگتے ہیں. کوئی نہیں ٹھہر سکتا دنیا کے اندر, پادری کوئی اگر کہیں بات کرنے آئے مسلمانوں سے اور اس کو اگر بائبل کی بھی نالج ہو تو ایک ذرا سا نہیں ٹھہر سکتا. وہاں تو مطلب کوئی اتنی چیزیں ایسی ہیں کہ رک ہی نہیں سکتے. علم بھی ہے یہ, وہ ٹو یو, لعنت ہو تم پر, بیکاز یو بلڈ ٹومس فار دا پروفٹس,
تم نبیوں کے لیے تو مقبرے بناتے ہو. اینڈ اٹ واز یور انسسٹرز ہو کلڈ دیم, اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کو قتل کیا تھا. آباء و اجداد نے تمہارے قتل کیا تھا, ان کے مقبرے بنا رہے ہو اس وقت بیٹھے ہوئے. سو یو ٹیسٹیفائی دیٹ یو اپروو آف واٹ یور انسسٹرز ڈڈ. تو اس کا مطلب یہ کہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ ان کو تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا, تم خود اس کے گواہ ہو, گواہی دیتے ہو اس بات کی. دے کلڈ دا پروفٹس, انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اینڈ یو بلڈ دیئر ٹومس, اور تم ان کے مقبرے بنا رہے ہو. بیکاز آف دس, اس کی وجہ سے گاڈ ان ہز وزڈم سیڈ, خدا نے اس وجہ سے یہ بات کہی کہ آئی ول سینڈ دیم پروفٹس اینڈ اپوسٹلس, سم آف whom they will kill and others they will prosecute. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے, خدا نے یہ بات کی, وہ کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا اور کچھ کو جو ہے یہ لوگ قتل کر دیں گے, اور دوسروں کو یہ لوگ سزائیں دیں گے, طرح طرح کی اذیتیں دیں گے, تکلیفیں دیں گے, سزائیں دیں گے. Therefore this generation will be held responsible for the blood of all the prophets. اس لیے جتنے نبی گزرے ان سب ان کے اوپر ان کے خون کے یہ اس وقت کے بھی تم ہی لوگ ذمہ دار ہوگے, جب تک تم انہیں اپنے آباء و اجداد عزت سے مانتے رہو گے. ان سے قطع تعلق کرو کہ انہوں نے غلطیاں کی, انہوں نے کفر کیا, انہوں نے یہ اعلان کرو, ان سے کٹو گے تب تو یہ ہوگا کہ یہ مانا جائے گا کہ تم راستے کے اوپر ہو صحیح. اللہ اس نے یہ بھی لگایا تھا اس کے اندر. شمون نے قرآن کی آیتیں دیکھے 4 جگہ سے دی. دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا, یہ دوسروں نے جو کیا اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. یہ اصول تو قرآن دے رہا ہے. تو پھر وہ جنہوں نے اگر کچھ پہلے کیا, یہودیوں نے, بنی اسرائیل نے اگر کیا بھی تھا, ایک تو کیا نہیں کسی کا قتل انہوں نے نبیوں کا, اور اگر کیا تھا تو اس کے لیے آج کے یہودیوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے کیا, یہ تو خود قرآن کو اصول ہے. اور بہت برا بھلا کہہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا کہیں یہ کہہ دیتے ہیں اور کہیں یہاں پر ان کے خلاف ایک تحریک چلا رکھی ہے یہ قرآن لکھ کر یہودیوں کے خلاف. انہوں نے پہلی نسلوں نے کچھ کیا نے کہا آج اگر ایسا ہو کہ مسلمان جگہ جگہ کچھ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پہلے کے لوگوں نے یا کچھ لوگ کہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے پوری قوم کو ہم برا سمجھیں. یہ لکھا کہ نہیں, انہیں ہی برا کہنا چاہیے نا, پوری قوم کو برا نہیں کہنا چاہیے, انہیں برا کہنا چاہیے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایسے ہی ان کو برا کہہ لیں جنہوں نے کیا تھا, یہ ان کی ذمہ داری ان پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ محمد ان کی ذمہ داری ان پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اور یہ خود جو کچھ دوسری جگہ قرآن میں لکھ رہے ہیں اس کے خلاف ہے ساری باتیں. دیکھیے حضرت عیسیٰ نے تو یہ کہا, بات تو یہ لے کے کہا کہ تمہیں اس وقت کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا, جتنے نبی ہیں جن کا خون ہوا ان سب کے خون کا تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ان کو اپنا بزرگ مان رہے ہو, ان میں سے کسی سے قطع تعلق نہیں کیا, تم ان سے اپنا رشتہ نہیں توڑا, تو پھر وہ تمہیں ذمہ دار مانا جائے گا. تمہارے اوپر وہ تمہارے لیے جو برائی ان کے لیے تھی اسی برائی کے اندر تم بھی مانے جاؤ. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ this generation will be held responsible for the blood of all the prophets that has been shed since the beginning of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah. وہاں سے لے کے جو پہلا قتل ہوا تھا, کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت یعقوب کے پاس ہے, اب حضرت عیسیٰ نام لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے, تو اصل میں تو سارے نبی جو ہیں وہ اپنے آپ میں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں اور ایک امت ہے. تو اس قوم کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. وہ جو پہلا قتل ہوا تھا جو حابیل کا, حضرت آدم کے بیٹے کا, وہاں سے لے کے یہ آخری قتل بھی جو ہوا ہے حضرت زکریا کا, یہ حضرت زکریا وہ نہیں ہے جن کا قرآن میں نام ہے. ان کو بائبل نبی نہیں مانتی, کاہن پریسٹ ان کو مانتی. اس کے لیے کاہن لفظ آتا ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو طرح طرح کی رسومات کروانا, بیت المقدس میں پوجائیں کروانا, یہ اس کام کے لیے تھے, انہیں نبی نہیں مانتی. یہ زکریا ہے حضرت, اس کے اندر بائبل کے اندر ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے زکریا. یہ زکریا دوسرے تھے, تو وہ زکریا ان کو نبی مانتی ہے, ان کے نام کی ایک کتاب بھی ہے. ان کو کہا حضرت عیسیٰ نے, ان کو شہید کر دیا گیا تھا, کہا کہ یہ وہ پہلے تھے, قرآن میں ان کا نام نہیں ہے, نام تو ایک ہی ہے زکریا. وہ جو بات تھی نا کہ ان 25 میں سے کون بتاؤ کسے قتل کیا, 25 میں ایک زکریا نام بھی ہے, تو ان زکریا کی بات نہیں ہو رہی. یہ زکریا ہی اور ہیں جن کا حضرت عیسیٰ نے نام لیا, جن کے نام کی ایک کتاب ہے بائبل میں. کہا کہ یہ ہے آخری, اور وہ تھا پہلا قتل جو حابیل کا ہوا تھا. وہاں سے لے کر یہاں تک
تم لوگوں نے جتنے قتل ہوئے ہیں ان سب کی خون کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. یہ بات تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے خون کی ذمہ داری, اور حضرت عیسیٰ تو خود بنی اسرائیل کے اندر بھیجے گئے تھے, بنی اسرائیل کے بارے میں جانتے ہیں, حضرت یعقوب سے نسل چلی یہ جانتے ہو, تو خود بنی اسرائیل کے ہیں. تو وہ خود بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لے کے یہاں تک قرآن نے تو نہیں کہا کہ ان سب کی ذمہ داری تم پر ڈالی جائے گی. قرآن نے نہیں کہا سارے نبیوں کی ذمہ, تم نبیوں کو قتل کرتے رہے. جنرل ایک بات کہی, نام نہیں لیا کسی کا. اس لیے نام نہیں لیا کہ ان 25 کی بات نہیں کر رہا قرآن, ان 25 سے الگ کی بات کر رہا ہے. ایک عام بات جو ہے وہ قرآن نے کہی, ایک ایسی بات جسے خود بنی اسرائیل کے لوگ مانتے ہیں, ایک ایسی بات جو حضرت عیسیٰ نے کہی. اس کے بعد پھر بائبل کے اندر ایکٹس, اعمال نام کی کتاب, اور وہ جو پولس جو سینٹ پال ہے اس نے کئی جگہ یہ بات کہی, دوسروں نے کہی کئی جگہ یہ بات جو بائبل کے اندر ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ خود ان کے ہاں تالمود کے اندر جگہ جگہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا. توریت میں نہیں, تالمود میں جگہ جگہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا. ایک کتاب ہے اینشنٹ ملی ہے, اس کا نام ہے لائیوز آف دی پروفٹس. وہ ملی ہے سن 21 کی کتاب. اس کے جو ہیں وہ بہت سے ترجمے ملے, کچھ ٹکڑے اکڑے اس میں سے کسی ہاتھ آئے پرانے. اس دستاویزوں میں سے جو یونانی ہے گریک زبان میں وہ زیادہ محفوظ ہے, کچھ اور بھی ہیں ایسیرین لینگویج میں, کچھ اور زبانوں کے اندر بھی ملی. بڑی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. اس میں جو چیزیں مانا یہ جا رہا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں کہ یہ اوریجنل تو یہودی کی لکھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گئی, انہوں نے بھی اس کے اندر ایڈیشنز کی ہیں. اس کتاب کے اندر 4 نبیوں کے نام ہیں, ان 4 کو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے قتل کیا. بائبل کے اندر جنہیں نبی مانا گیا ہے, ہو سکتا ہے نبی ہو وہ, قرآن نے ان کا نام نہیں لیا نبی کی حیثیت سے. بائبل کے اندر جنہیں نبی مانا گیا ہے ان میں سے ایک حزقیل نبی, حزقیل انگلش میں اور حزقیل جو ہے وہ اردو میں ہے. حزقیل نبی, اور یہ زکریہ نبی, اور دانیال نبی, دانیال نبی, اور ایک نام اور لیا کہ یہ 4 جو ہیں عیسائیہ نبی. یہ 4 جو ہیں ان کے 4 کے نام کی کتابیں ہیں بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. کہ ان 4 نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا. ان کے بارے میں تو خود بنی اسرائیل میں سے چلی آ رہی ہے یہ بات. تو جو چیز تم لوگ جانتے ہو خود تمہارے یہاں سے چلی آ رہی ہے, جس بات کو حضرت عیسیٰ نے کہا, قرآن نے تو بغیر نام لیے ایک جنرل بات کہی کہ نبیوں کو قتل کیا. تو اس پر کوئی الزام لگائے اور پوچھے کون سے نبی کو جن کا قرآن میں نام ہے, تو قرآن نے خود کہا کہ سب کے نام یہاں نہیں دیے گئے. تو ان میں کسی کے بارے میں اگر ہوتی بات تو قرآن کہتا, ان میں سے کسی کے بارے میں بات نہیں تو ایک عام بات قرآن نے کہہ دی. وہاں تو تمہاری اپنی ہسٹری کے اندر نام لے لے کر ہیں کہ کن کو کیا ہے. یہ یہودیوں کی طرف سے کیس لائے ہیں, خود یہودیوں کے بیان موجود ہیں, تالمود میں موجود ہے, اور حضرت عیسیٰ کے یہ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے موجود ہے یہ جو الزامات ہیں اس سے سنگین قسم کے. تو یہ چیزیں معلوم ہونا چاہیے. بہرحال اس کے باوجود ایک جو مثلا ایک تفسیر جو ہے, اور بھی بہت سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عربی کے اندر یہ محاورہ ہے اور بولا جاتا ہے. اب دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. سچ مچ قتل کیا یہ ہمیں ان لوگوں کی زبانی تو مل رہا ہے, حضرت عیسیٰ کی زبان سے مل رہا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا تھا, لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تمثیلی زبان میں بھی بولا جاتا ہے. ایک تفسیر ہے المیزان, اچھی تفسیر ہے, شیعہ تھے عالم, لیکن ان حصوں کے علاوہ جو جہاں پر کچھ مسلکی اختلاف ہے شیعہ اور سنیوں میں, ان کو اگر ہم چھوڑ دیں کہ بھئی یہاں اختلافی بات ہے تو میں کسی ایک کو بھی ہاں یا نہ کہے بغیر, کئی شیعہ تفسیریں بہت اچھی ہیں, واقعی اچھی ہیں. یہ تفسیر بھی بہت اچھی تفسیر ہے حسین طباطبائی کی, تو وہ ابھی ان کا انتقال ہوا 1981 کے اندر. بڑی اچھی تفسیر ہے, بہت اچھے عالم تھے اور فلسفے کا بہت گہرا مطالعہ تھا, تو بہت علمی گفتگو ہیں اس کے اندر. وہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ وہ جو ان کے غلط سلط روایات چلی آ رہی ہیں اس کی روشنی کے اندر جو چیزیں لکھتے ہیں وہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ یہ, بلکہ انہوں نے تو بخدا کر کے لکھا ہے, اور عربی میں یہ تفسیر بھی کہ یہ واللہ کر کے کہ اللہ جیسے بخدا اللہ کی قسم, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیوں کو سچ مچ قتل کیا تھا, تلواروں سے قتل نہیں کیا, بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو تلوار سے نبیوں کو قتل نہیں کیا. مطلب یہ نہیں ہے,
بلکہ مطلب اس کا یہ ہے، قرآن نے جو کچھ کہا ہے کہ نبیوں کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دیں، یہ ہے نبیوں کا قتل. ان کا یہ تمثیلی زبان ہے اور یہ ایکچوئل قتل کی بات نہیں ہے. ہم دونوں میں سے کچھ بھی لیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ الزام نہیں عائد کیا جا سکتا کہ قرآن الزام لگا رہا ہے. یہ تو خود انہی کے یہاں سے یہ بات تسلیم شدہ چلی آ رہی تھی. قرآن نے تو حوالہ دیا ہے اس کا کئی جگہ. بس یہ اولڈ ٹیسٹمنٹس میں تھے. ابھی تو حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے کی بات ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بک کا نام ہے یہ 1 کنگ چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 9-10. ابھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھے جسے یہودی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اب اسے تالموس کو چھوڑیے، یہ وہ حصہ ہے جسے یہودی مانتے اور تسلیم کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا. اس میں there he went into a cave and spent the night. یہ حضرت الیاس کے بارے میں چل رہی ہے. حضرت الیاس جو ہیں کہ وہ اس کے بعد غار میں گئے، وہاں انہوں نے رات بسر کی. and the word of the Lord came to him. پھر اللہ نے خطاب کیا حضرت الیاس سے، ان کو خطاب کیا what are you doing here Elijah؟ الیاس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ he replied، تو نے جواب دیا I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altar and put your prophets to death with sword. اسرائیلیوں نے یہ کیا ہے کہ جو آپ سے جو عہد کیا تھا اس کی دھجیاں اڑا دی، جو مذبح تھا قربان گاہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور نبیوں کو انہوں نے تلواروں سے قتل کیا. نبیوں ہیں، پروفٹس. اب یہ حضرت الیاس کی زبان سے آ رہا ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. حضرت عیسیٰ تو پیدا بھی نہیں ہوئے، تو اس سے بہت پہلے کی بات ہے. and put your prophets to death with sword، تلواروں سے قتل کر دیا نبیوں کو. I am the only one left، اکیلا میں بچا ہوں. اور نبیوں کو تو قتل کر چکے، مجھے میرے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکے. میں I am the only one left، صرف میں بچا ہوں. and now they are trying to kill me too، اب یہ میرے بھی پیچھے اور مجھے بھی جان سے مارنا چاہتے. گواہیاں موجود ہیں، کتنی گواہیاں موجود ہیں. اس میں قرآن پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ قرآن جھوٹا. اور کون سے نبی ان میں سے بتاؤ؟ نہیں، ان میں سے کسی کو قرآن نہیں کہہ رہا. قرآن نے نام کب لیا؟ ان میں سے کسی کو کہہ بھی نہیں رہا کہ ان میں سے کوئی ہوتا تو قرآن کہتا. قرآن نے جن نبیوں کے نام نہیں لیے ہیں ان میں سے کوئی تھے، تو اس لیے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیا کہ کئی بار کہ یہ، اور اسی لیے دیا کہ یہ ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان سے اپنا قطع تعلق نہیں کیا، اپنا رشتہ نہیں کاٹا. بھئی ایک شخص اگر کوئی آباء و اجداد کہیں کفر میں تھے، اسلام میں آ گیا، تو کہے گا نا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو مشرک تھے، میں ان سے ہٹ گیا، اس راستے سے ہٹ گیا. تو یہ اپنے آپ کو کٹ آف کریں نا ان سے، ورنہ تو ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی. جو کچھ پچھلی باتیں گنا کر کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، وہ ان کے اوپر بھی آئے گی جب تک اپنا رشتہ نہیں کاٹیں گے ان سے. یہ حضرت عیسیٰ نے کہا، یہ پھر قرآن نے بھی کہا. اور آیت نمبر اہم آیات ہیں، لیکن وقت ہو گیا پورا. ہم آیت نمبر 112 تک پہنچے. 113 14 15 16 یہ میں نے 16 تک لکھی تھی، لیکن یہ چیزیں بتانے میں آپ کو، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کی ذلت کی، اور یہ جو الزام ہے جو آتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ، اور یہودی بھی لکھتے ہیں، بعض یہودی اسکالرز بھی لکھتے ہیں کہ یہ کیسا الزام ہے، ہم نے تو کسی نبیوں کو قتل نہیں کیا. تو یہ تو خود تمہاری کتابوں میں موجود ہے. بھائی یہ وہ حصہ ہے جسے جیوز یہودی تسلیم کرتے ہیں، بنی اسرائیل، جس کا یہ حوالہ ہے بھی آپ کے پاس، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹس میں سے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی کہی ہوئی بات، اور پرانی جو اینشنٹ جو سورسز یا بکس نکل کر آ رہی ہیں ان کے اندر موجود ہے. تو یہ تو پھر تسلیم شدہ بات تھی، طے شدہ بات تھی، جس کو ڈسپیوٹڈ قائم نہیں جا سکتا، اس کے اوپر انگلی نہیں رکھی جا سکتی، اس پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. اس کی تفصیلات یہاں پر اس میں چاہتا تھا بتاؤں. عام طور سے اس تفصیل میں، ان آیت کی تفصیل میں یہ تفصیلات نہیں آتی ہیں. تو ہم آیت نمبر 112 تک پہنچے، انشاءاللہ زندگی رہی تو 113 113 سے پھر شروع کریں. سبحان ربک رب العزت